تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے، جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت خاموش آنکھوں سے بہتے آنسو اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ دل نہیں بدل رہا تو کیا ہوا، تہجد سے تو نصیب بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ رکھیے ذرا سنبھل کے نشتر حروف کے، اپنا جگر تو آپ کے لہجے سے کٹ گیا۔ میں ہی گراں تھا آپ کو میں ہی ناگوار، لیجئے یہ سنگ راہ بھی رستے سے ہٹ گیا۔ تہجد ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں بندہ اللہ سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ جائے نماز وہ واحد جگہ ہے جہاں رو بھی لو تو سامنے والا تماشا نہیں بناتا۔ کبھی کبھی ہم اور صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم پر کیا بیت رہی ہے۔ جب تمہارا دل تنگ ہو یا گھبرائے تو علم نشرح پڑھ لیا کرو۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل دو آسانیوں کے درمیان ہے۔ اور جو چیزیں تہجد میں بھی مانگنے سے نہ ملیں تو سمجھ جاؤ وہ تمہارے لیے بہتر نہیں تھی۔ راز تنہائی بھی نہیں آتی اور ہر شخص سے بیزار بھی ہوں۔ محبت اور آنسوں کا بھرم خدا کے سوا کوئی نہیں رکھتا۔ عشق کی نماز تو وہ نماز ہوتی ہے جو فجر سے شروع ہو کر تہجد کے سجدوں پر ختم ہوتی ہے۔ وہ روتا ہے تہجد میں کسی اور کے لیے، یا الہی میری دعاؤں کا کیا ہوگا۔ نمازوں کو قضا کر دینے والی لڑکی کو ایک شخص نے تہجد کی نماز کا پابند بنا رکھا ہے۔ تہجد میں پکارا جائے اور اللہ سے رابطہ نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، تو سوچو تہجد پڑھنے والا اس کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے راز و نیاز شیئر کرتا ہے۔ اگر اس نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی منانے کا اشارہ نہ دیتا۔ وہ یقیناً تمہیں سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ کبھی کبھار بس ایک دعا ہی سب بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، خاص طور پر تب جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا۔ جو چیز ہمارے لیے ناممکن ہے اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ تو کن فیکون کا مالک ہے۔ ہم گناہ کر کے انسانوں کے آگے شرمندہ ہوتے ہیں مگر اپنے اس رب کے آگے شرمندہ نہیں ہوتے۔